لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا آمنا وہم لا یفتنون، اور ان کی کسی بھی طرح کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ سورۃ العنکبوت کی پہلی 2 آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس مبارک سورت کا نام عنکبوت ہے، اور عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس مبارک سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی تردید میں مکڑی کے جالے کی مثال بیان فرمائی ہے، کمثل العنکبوت کے الفاظ سے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ اس مبارک سورت کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور یہ مبارک سورت مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر تکلیفیں ڈھائی جا رہی تھیں اور مسلمانوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو مسلمان تھے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو کافروں کی تکلیفوں کے سامنے ہمت ہار جاتے، ان کی ہمت جواب دے جاتی، تو ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی قیمتی ہدایات ایسے مسلمان کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت تو اس سورت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان جیسی قیمتی چیز تمہیں عطا کی جائے اور اس کے بدلے میں کل کو آخرت میں تمہیں جنت بھی ملے، اور پھر اس کے بدلے میں تمہارے اوپر تھوڑی بہت تکلیف بھی نہ آئے، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب ایمان جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی اور اس کے بدلے میں جنت بھی تمہیں ملے گی، تو دنیا کی زندگی میں تمہارے اوپر تکالیف بھی آئیں گی، تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا، سچے اور جھوٹے کی پہچان بھی کی جائے گی، تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو اس کا امتحان اور آزمائش ضرور کی جائے گی۔ ایک بات تو اللہ نے یہ بیان فرما دی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں جب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ظالم ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مظلوم مومنین وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی یہ جتنی بھی تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب عارضی ہیں، ان کے بدلے میں جو انعامات ملیں گے، جو جنت ملے گی، اس پر کوئی فنا نہیں ہوگی، اور وہ اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ لہٰذا اگر دنیا میں کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو امتحان سمجھ کر اسے گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ظالم ظلم کرتا ہے اور ایک دن ظالم کے ظلم ٹوٹ بھی جاتا ہے، مظلوم کامیاب ہو جاتا ہے، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، جن میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ واقعی ظالم ہمیشہ کامیاب نہیں رہتا۔ پچھلی امتوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کو کیا ہے، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔
بعض مسلمان ایسے بھی تھے اسی مکی دور کے اندر کہ ان کی اولادیں تو مسلمان ہو جاتی تھیں لیکن ان کے والدین مسلمان نہیں ہوتے تھے، اور والدین کا یہ اصرار ہوتا تھا کہ تم بھی ہماری طرح کافر بن جاؤ، تمہارے اوپر ہماری فرما برداری ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کی آیت نمبر 8 کے اندر ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ والدین کی فرما برداری، والدین کا ادب اپنی جگہ، لیکن اگر والدین کی طرف سے کفر پر مجبور کیا جائے، شرک پر مجبور کیا جائے، کسی نافرمانی پر مجبور کیا جائے تو پھر والدین کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورت میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ان کا بھی بیان ہوگا، اور کافروں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان تینوں عقائد پر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں۔ حاسب الناس فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ایمان جیسی قیمتی چیز انہیں مل جائے، ان پر کوئی تکلیف بھی نہ آئے، پھر اس کے بدلے میں انہیں جنت میں مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے پوچھو ایمان کی قدر۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے موروثی اعتبار سے ماں کی گود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت، قرآن اور ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دیا، وگرنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام سے پوچھو کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیسے ملتا ہے، کیسے انہوں نے قیدیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کو دیکھا جائے تو آزمائش اگر تھوڑی بہت ایمان کے بعد آ بھی جائے تو ہر مسلمان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق فتن الذین من قبلہم ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تو تمہارے اوپر بھی آزمائش آئے گی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ان لوگوں کو بھی جان لے کہ جو جھوٹے ہیں۔ سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش آئے گی۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات اور یہ برے کام کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا کہ یہ ہم سے بچ جائیں گے، یہ بچ نہیں سکتے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ظالم کا ظلم ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ مظلوم مؤمنین کو ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے کہ پھر یہ ظالم تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم ان پر ظلم نہ کرتے بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ فرمایا ساء ما یحکمون یہ جو فیصلہ انہوں نے کر رکھا ہے یہ بہت برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت تو اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے قیامت کا یا آخرت کا تو وہ آ کے رہے گا، اس دن فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی اللہ سنتا ہے ہر چیز اور جانتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ آج دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کی تکالیف برداشت کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ تو اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین وگرنہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہیں، ہمیں ہی فائدہ ہوگا ہماری عبادتوں کا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لنکفرن عنہم سیئاتہم تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون اور جو دنیا میں وہ اعمال کریں گے ان سے بھی اچھا اور بہتر بدلہ ہم کل کو قیامت کے دن انہیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔